اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم امام علی علیہ السلام کی احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے حقیقی محرومی کے بارے میں بتایا کہ حقیقی محرومی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا محرومیت کا ایک سبب سستی ہے۔ ویسے تو فقر و غربت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی سبب انسان کی سستی اور کاہلی ہوتی ہے۔ اگر انسان صحیح سمت میں جد و جہد اور کوشش کرے تو پروردگار عالم اپنے رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ سستی نہ کرو۔ اگر محروم نہیں رہنا چاہتے ہو تو سستی نہ کرو، بلکہ کام کے وقت کام کرو، آرام کے وقت آرام کرو۔ پھر امام نے ایک اور حدیث 30 نمبر کی حدیث بتائی، جو بدنامی اور رسوائی سے لذت حاصل کرے وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پا سکتا ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو اسے بری لگتی ہے، چاہے وہ اس کی فائدے کی بات ہی کیوں نہ ہو، اور نصیحت ہمیشہ فائدے کے لیے کی جاتی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی انسان، ایون کوئی بچہ بھی کر رہا ہے، کوئی آپ سے کم رتبے کا انسان بھی آپ کو نصیحت کرے تو نصیحت تو اچھی ہی بات کی جائے گی نا۔ تو امام نے کہا جو بدنامی اور رسوائی سے لذت حاصل کرے وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پا سکتا ہے۔ اس کو تو پھر وہی چیزیں اچھی لگتی نا، وہ تو نصیحت کی طرف سے منہ موڑے گا ہی ہمیشہ، اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا، ناصح کو اور زیادہ خوار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو نصیحت اس کو کریں جو نصیحت حاصل کرنے کا جویا ہو، یا اس کو کریں کہ جو ابھی کچا ہو، کہ اس کو عادت نہ پڑی ہو غلطیاں کرنے کی، گناہ کرنے کی، اور چاہتا ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ پھر حدیث نمبر 31 میں امام نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے تو فرمایا ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء اور جوارح سے عمل کا نام ہے۔ اور یہ آپ نے حدیث بہت دفعہ سنی ہوگی، اور اس میں مومن کی اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ جیسے ہر کسی کو کہتے ہیں ہم بھی مومن، تم بھی مومن، سب کو مومن کہہ دیا جاتا ہے۔ ہر کس و ناقص جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیال میں مومن ہوتا ہے۔ کوئی معرفت رکھے یا نہ رکھے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، مومن ہے۔ لیکن مومنین کے مولا جن کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، جب آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء اور جوارح سے عمل کا نام ہے۔ یعنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس اسی طرح سے عمل کرنا ہے، اور غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، اور زبان سے اقرار بھی کرنا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، دل میں اس کی معرفت رکھنی ہے، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے وہ تمام احکام کو پورا کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں اور جس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اچھا، پھر امام ارشاد فرماتے ہیں تعجب کی بات کی حدیث نمبر 32 ہے، تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی موت پر تو قادر نہیں ہے پھر بھی لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے۔ یعنی انسان ذرا سی قوت اور تھوڑی سی قدرت جب اسے حاصل ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس بھائی اب تو وہ ہر چیز پہ قادر ہو گیا، ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر سکتا ہے، جس کو چاہے اٹھا سکتا ہے، جو کام چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ انسان اتنا بے اختیار ہے کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن پر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے روک لے یا اسے چلا دے، اور نہ ہی اپنی سانسوں پر اسے کوئی اختیار حاصل ہے۔ یعنی اپنی زندگی پر بھی اسے کوئی قدرت نہیں ہے، اس کے باوجود بڑے بڑے وہ پلان بناتا ہے، بڑی بڑی آرزوئیں رکھتا ہے، اور لوگوں کو کوششیں کرتا ہے کہ نیچا دکھائیں۔ تو حیرت کی بات یہ، اگر انسان سے کہا جائے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سانس روک لو، کتنی دیر روک سکے گا؟ دل کی دھڑکن روکنے پہ تو کوئی بھی قابو نہیں ہے، سانس کی روانی روکنے پہ تو کسی کو بھی قابو نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ بڑے بڑے سوچیں ہیں اس کی کہ یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو امام کہتے ہیں ذرا اپنے اوپر پہلے نظر رکھ لو۔ اچھا، پھر امام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 33 ہے، عمل کی اہمیت کیا ہے؟ عمل میں اخلاص، یقین کی قوت اور نیت کی درستگی سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم
ہماری نیت کیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے، اس سے کوئی شہرت ہے یا پیسہ جمع کرنا ہے، یا صرف اتنی سی نیت ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس یہ علم آ گیا ہے، جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ کہ اس سے کوئی بھی ایک شخص بھی اگر سبق حاصل کر لے کسی ایک بھی چیز سے تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہوگی، اللہ اور رسول بھی اس سے راضی ہوں گے۔ تو کہا کہ عمل میں خلوص جو ہے نا شرط ہے، یقین کی قوت اور نیت درست ہونا چاہیے انسان کی۔ اور انما الاعمال بالنیات، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ آپ کی نیت کیسی ہے، عمل آپ کا قبول ہو جائے گا اگر نیت اچھی ہوگی۔ عمل کی اہمیت بھی اخلاص سے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ عمل میں خلوص صرف اور صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان شک سے باہر نکل جاتا ہے، صحیح معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خالقیت اور ربوبیت پر اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، وہ میرے ہر عمل، ہر نیت سے واقع ہے، وہ ہماری پلک کے جھپکنے سے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے دل میں جو نیت کی ہے وہ اس کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا صحیح نیت کے ساتھ جب انسان عمل انجام دیتا ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں قبولیت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں امام احسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بے شک اگر تم نے نیکی کی تو خود کو ہی عزت دار بنایا اور اپنے ساتھ ہی نیکی کی تم نے۔ یعنی بہترین بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، ہم یہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اپنے لیے۔ اگر اس نے برائی کی تو اپنے نامہ اعمال میں لکھوائی، اگر انسان نے نیکی کی تو اپنے نامہ اعمال میں لکھوائی۔ تو اگر انسان صرف امام کی یہی حدیث کو سمجھ لے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، برائی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، تو اپنے آپ کو عزت دار بناتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ نیکی اور احسان سے جہاں دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں خود احسان کرنے والا سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ یہ بھی ہے کہ اس کی عزت جو ہے تو معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نیک انسان ہے۔ اگر کوئی کسی کو چاہے وہ نیک ہے بھی نہیں، وہ کہہ دے، دوسرا کہہ دے کہ بھئی یہ بڑے نیک ہیں، تو انسان کتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے نا، بہت ہی خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو جو ہے امام نے کہا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو خود ہی اپنے آپ کو عزت دار بناؤ گے، تو اپنے ساتھ ہی تم نیکی کرو گے۔ وہ بہترین باتیں بتائی ہیں۔ ایک اور حدیث نمبر 35 میں امام کہتے ہیں بہترین زہد کو خفیہ رکھنا اور اس کا اظہار نہ کرنا ہے۔ انسان کا خلوص اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے عمل اور زہد کو لوگوں سے پوشیدہ رکھے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے یہ عمل صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے انجام دیا ہے۔ لیکن جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو کہتے ہیں نا جیسے ہمارے دین میں تو یہی ہے نا کہ ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس طرح سے دو، اتنے خاموشی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین کیسے مدد کرتے تھے کہ چوتھے امام کا تو یہ کہ اپنے چہرے کو چادر میں چھپا دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بھی چھپاتے تھے اور آرام سے اس کے مٹھی میں جا کے دے دیتے جس کی مدد کرنی ہوتی تھی۔ رات کی تاریکی میں ہمارے ائمہ کا طریقہ کا، ہر امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں جو ہے نا اپنے کمر کے اوپر روٹیاں اٹھا کے اور لے کے جاتے تھے، غرباء اور مساکین میں بانٹا کرتے۔ کوئی تخصیص نہیں تھی کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، کوئی تخصیص، بس بندگان خدا ہے۔ تو دیکھیں بہترین بات امام نے کیا کہی ہے کہ اپنے جو عمل ہے اس کو خفیہ رکھنا، کہ لوگوں میں شہرت نہ ہو۔ ویسے تو دیکھیں نیکی جو ہے نا وہ شہرت پکڑ ہی جاتی ہے، وہ اللہ ہے کہ جو نیکی کی شہرت کر دیتا ہے، بندے کو خود نہیں اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر امام نے کہا کہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 36 ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ کسی ستم رسیدہ انسان کی فریاد رسی کرے
اور رنج دیدہ انسان کے غم کو دور کرے۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے گناہوں پہ بہت نادم نظر آتا ہے اور پروردگار کے حضور صدق دل سے توبہ بھی کرتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر دے، کہ کوئی گناہ کی ایک رمق بھی اس کے اوپر باقی نہ رہے۔ تو امام نے اس کی بڑی اچھی سی ترکیب بتا دی، اور ہے بھی بہت ہی سمپل، کہ کوئی ستم رسیدہ انسان ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہت دکھی انسان ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے تو کم از کم تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کی بات ہی سن لیں، اور کچھ نہیں تو کیا اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہے، کہ وہ بتانا چاہ رہے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور حقیقت میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، تو آپ اس کی بات سن لیں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں۔ اور اگر کوئی غریب ہے، بے کس ہے، وہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے، تو آپ اس کے مانگنے سے پہلے اسے عطا کر دیں نا، تو پھر یہ ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے یہ، اگر آپ کسی کی مدد کر دیں۔ تو حدیث نمبر 37 میں امام نے ارشاد فرمایا نعمتوں پر ناشکری۔ امام نے کتنی خوبصورت بات کہی، جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے دور نہ کرو۔ یعنی نعمتیں پروردگار عالم کی برس رہی ہیں، دیکھیے ہم تو دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی بسم اللہ کرتا ہے، نہ کوئی شکر الحمدللہ کرتا ہے، کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں بھی کہا کھاؤ پیو اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یعنی پانی بھی پیو تو بھی نعمت کا شکر، نعمت ہے کتنی بڑی، جو نہیں ملتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، اور کھانا کتنی بڑی نعمت ہے، جو بیچارے بھوکے پیٹ سوتے ہیں یا جن کے ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس نعمتوں پہ نعمتیں بھری پڑی ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، پانی جب بھی ٹیپ کھولو پانی مل رہا ہے، بوتلیں مل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کا نعمتوں کا ہمیں شکران کتنا کرنا چاہیے، کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب رخ تمہاری طرف ہو نعمتوں کو ناشکری نہ کرو، کیونکہ پھر کیا ہوگا، ناشکری کرنے سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں انسان سے۔ پھر امام نے ایک اور حدیث میں 38 حدیث ہے، یہ بھی اخلاقی کے بارے میں، کہ امام نے فرمایا کہ اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ انسان کا اچھا اخلاق صرف ظاہری طور پر ہی اسے اچھا نہیں بناتا، بلکہ اسے مادی فوائد بھی اسی حسن اخلاق سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ بھی عطا کرتا ہے اس کو، بندے بھی اس سے خوش رہتے ہیں، اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اور رزق کے خزانے اس کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے اس رزق کے ذریعے دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور جتنا دیتے چلے جاؤ اتنا ہی پروردگار عالم رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے کہ بڑی کسی نے سمپل سی مثال دی تھی کہ جیسے اگر ہم خواتین ہیں تو ہم برتن دھوتے ہیں، ظاہر ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلاک ہو جاتا ہے اور پانی جا نہیں رہا ہوتا ہے، کتنا ہی اس کے اندر پانی ڈالیں وہ نہیں، وہ اوپر ہی نکلتا چلا آتا ہے۔ تو جس طرح پائپ لاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ہی کہ جب آپ داد و دہش روک لیں، جب آپ لوگوں کو دینا روک لیں، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے پائپ بند ہو گیا۔ تو اب جو ہے نا، چاہے آپ کو نعمت مل بھی رہی ہے لیکن وہ نہیں جا رہی ہے، پائپ کھلا ہوا ہو، آپ دیتے چلے جائیں، اوپر سے آتی چلی جائے گی، ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے، آپ بھی خوش ہیں، مطمئن ہیں، آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو بھی رزق مل رہا ہے، آپ کو بھی سب کچھ مل رہا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر پائپ کا منہ کھلا رکھیں گے تو ادھر سے آتا رہے گا اور ادھر سے لوگوں کی مدد ہوتی رہے گی، تو اللہ بھی خوش اور بندے بھی خوش۔ اور پھر امام نے ایک اور حدیث میں، بہت پیاری حدیث ہے، کہا دعا کے ذریعے بلاؤں کو دور کر دو۔ کیسے بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا دعا کے ذریعے۔ ہر انسان پریشانی اور مشکلات سے رہائی حاصل کرتا ہے، اسے ان مشکلات سے رہائی حاصل کرنے کے لیے جہاں دوسرے اسباب فراہم کرنے چاہیے، وہاں ان کو دور کرنے کا ایک سبب دعا بھی ہے۔ اور دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ دعا اتنی پاورفل چیز ہے، اگر ایک مومن دعا کرتا ہے، دوسرا مومن اس پہ آمین کہہ دیتا ہے، تو
وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے بارگاہ میں، پہاڑ ہٹ جاتے ہیں. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کریں کہ جناب رسول خدا جب میدان مباہلہ میں لے کے گئے تھے تو رسول نے کہا تھا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. تو کیا پاک و پاکیزہ ہستیاں تھیں. ہم تو عام مومن کی بات کریں کہ جناب سیدہ نے کہا کہ وہ اپنے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رسول نے کہا تھا اگر میں دعا کروں اور تم آمین کہہ دو گے تو یہ انہوں نے کہا تھا کرسچن نے کہ اگر ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر دعا کریں گے اور آمین کہہ دیں گے تو اس کے بعد روئے زمین پہ ایک کرسچن بھی باقی نہیں رہے گا. تو اگر ایک مومن دعا کرے دوسرا مومن آمین کرے تو بڑے بڑی مشکلات اور پریشانیاں جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہیں. تو دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کو دور کرو کہا امام نے. ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا بس آخری حدیث خدایا آنکھوں کے تنزیہ اشارے، دہن کے ناشائستہ کلمات اور دل کی بیجا خواہشیں اور زبان کی ہرزہ سرائیوں سے معاف کر دے. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. آنکھ کا اشارہ بھی اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا کس کی طرف کیسے اشارہ کیا، اور زبان سے جو ناشائستہ کلمات دوسروں کے لیے، اور دل کی جو بیجا خواہشیں ہوتی ہیں، نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تو ایسی خواہشیں کرتے ہیں، اور زبان سے جو بیہودہ باتیں یا غلط باتیں نہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں امام کے صدقے سے ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. امام کا یہ آمد اور امام کا جو یوم ولادت ہے وہ اتنے بہترین طریقے سے منانا نصیب ہو. اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے اس پہ عمل کرنا، جو علم دے دیا ہے اس پہ عمل کرنا، اپنی زندگی کو ان کے اعمال کے مطابق ڈھال لینا. یہی بہترین طریقے سے ان کے یوم ولادت کو منانا ہے. ہماری طرف سے اور ہمارے سب خاندان والوں کی طرف سے آپ سب کو یوم ولادت امیر المومنین بہت بہت مبارک ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.